عمرہ کرنا. جو کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرتا ہے اللہ رب العزت رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، فقر تنگی دور ہو جاتی ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو کثرت کے ساتھ حج عمرہ کرنا، پے در پہ بار بار. کثرت رزق کے لیے ایک اور نسخہ، عبادت میں کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھنا. حدیث سن لیجئے، اے اولاد آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا. اور تم نے اگر ایسا نہ کیا، تمہارے دونوں ہاتھ مشغول ہوں گے لیکن تمہارا فقر دور نہیں ہوگا. معمولات کی پابندی طے کر کے ہم روزانہ اپنے معمولات پورے کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں فرماتے ہیں. لیکن میں نے شروع میں بتا دیا، اس سے یہ مطلب کوئی نہ لے لے کہ گھر ہی بیٹھا رہے. وہ شقیق بلخی رحمہ کا واقعہ بھی آ گیا کہ محنت کرنی ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہیں. رزق بڑھانے کے لیے ایک اور بہترین نسخہ جو پچھلی امتوں میں بھی تھا اور اس امت میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داریاں نبھانا، جوڑنا. اب حدیث سنیے. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دو باتیں بتائی ہیں کہ جو یہ چاہتا ہو. کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سنیے، اگر چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق زیادہ اور عمر زیادہ ہو، جو یہ چاہتا ہو اس کے پاس مال بھی زیادہ ہو اور اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. بتائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق زیادہ ہو؟ اگر یہ دونوں باتیں چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ رشتہ داریاں جوڑنی ہیں. رشتہ داریاں کیسے جوڑنی ہیں؟ یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتا دیا. صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. کیا ہم سے لوگ توڑ رہے ہیں، ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے توڑ کی کوشش کی ہو اور ہم نے جوڑ کی کوشش کی ہو؟ ہمارے پاس ایسی کچھ ایگزامپلس ہیں جو قیامت کے دن اللہ کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے. غور کریں. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. کیا ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں؟ غور کیجیے. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ تین مثالیں ہمیں قائم کرنی ہیں. رزق ہمارا زیادہ ہوگا، عمر ہماری زیادہ ہوگی. آپ سمجھ لیجئے کہ زیادہ رزق کی یہ پیمنٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہم اس کے ساتھ اچھے، جو ہمارے ساتھ برا ہم اس کے ساتھ برے. یہ تو بقرعید آ رہی ہے نا، جانور بھی دیکھیے گا ایسے ہی کریں گے. جو جانوروں کے ساتھ اچھا ہوگا اس کے ساتھ اچھے ہوں گے، جو ان کے ساتھ برا ہوگا اسے سینگ ماریں گے. تو ہمارا معاملہ بھی یہی. ہم نے تو جانور والے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں، ہم نے تو شریعت کی نہیں بانی ہوئی. تو صلہ رحمی، رشتہ دار توڑیں، ہم ٹوٹنے نہ دیں. وہ محروم کریں، ہم عطا کریں. پھر یہ وعدے ہیں. اچھا جی، اگلی بات، رزق میں وسعت کا ایک اور نسخہ، بہت ہی خوبصورت اور پیارا. حدیث سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. کیا مطلب؟ کچھ گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے، ذہنی کمزوری ہو سکتی ہے، جسمانی کمزوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی، وہ کمزور ہے نا. بچوں کو فٹس کے دورے آج کل کئی جگہ عادت ہے جی، فٹس کے دورے پڑتے ہیں، ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے. ان کی وجہ سے رزق ملتا ہے. ہمیں کیا معلوم جو ہمیں مل رہا ہے اس معذور کی وجہ سے مل رہا ہے، اور ہم اس کو جناب عزت ہی نہیں دیتے. کمزور میں اور بھی ہیں، عورت بھی کمزور ہے ایک اعتبار سے، لیکن وہ بچی جو شادی ہو کے واپس آ گئی طلاق یا خلا کے بعد گھر میں، یہ بھی کمزوروں کے حکم میں ہے. اس کے ساتھ مہربانی کا خیال کرنا. اب کسی گھر میں کوئی بچی واپس آ جائے شادی کے بعد تو یہ عورت ہے نا، اور اسی گھر میں ایک اور عورت ہے جو اس عورت کی دشمن ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر میں نے مشاہدہ کیا، عورت کی دشمن عورت زیادہ ہے، مرد کم ہے.
اب ایک بھائی ہے، اس کی بہن واپس آ گئی طلاق یا خلا کے بعد، اب اس کی بیوی یہ اسے برداشت نہیں کرے گی. بھائی وہ کمزور ہے. اگر تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوتا، تمہارا شوہر کا انتقال ہو گیا ہوتا، تم اپنے گھر جاتی اپنے بھائی کے پاس. تمہارے شوہر کو اگر اللہ نے سلامت رکھا ہے، اس کا شوہر اس کے پاس نہیں رہا، کوئی بھی وجہ ہوئی، بیوہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی، جو وجہ بھی ہو گئی، اب اگر یہ واپس آ گئی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ رحم دلی کی مستحق ہے. دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے، پھر اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتے. اس کے علاوہ ایک والد صاحب ہیں، حیات ہیں، ان کے 3 4 5 بچے ہیں، بیٹے ہیں، سب کا اپنا کاروبار، کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایک بیٹے کا انتقال، سب شادی شدہ بچے ہیں، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوہ اور بچے رہ گئے اور باقی بھائی ہیں. اب باقی دیور اور جیٹھ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ایک کمزور ہے. اسی طریقے سے یتیم ہیں، مدرسوں کے بچے ہیں، غریب ہیں، اور بہت سے ہیں. تو کمزوروں کا خیال کرنا، اس سے رزق ملتا ہے. آپ کمزوروں کا خیال کیجئے، رزق اللہ عطا فرمائیں گے. چند باتیں میں نے اس میں ذکر کر دیں. اگلی بات، نعمتوں پہ شکر ادا کرنا. نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں زیادہ کر دوں. ایک عجیب قول کسی نے فرمایا، کہا کہ جو شخص نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، یہ نعمتوں کو اپنے پاس قید کر لیتا ہے. یہ شکر کی زنجیریں ان نعمتوں کو اس کے پاس مجبور کرتی ہیں، کہیں جا نہ سکے، قید کر دیتی ہیں. اور جو ناشکری کرتا ہے، یہ اپنی نعمتوں کو ضائع ہونے کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے. آئے کوئی مصیبت اور اس کو کرے ضائع. اور جو شکر کر رہا ہوتا ہے، وہ زنجیر ڈال کے نہ شکر کی، وہ قید کر رہا ہوتا ہے. تو نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا اور کرتے رہنا. اچھا جی، اگلی بات، رزق میں فراوانی اور آسانی کے لیے، یہ آج کل کے خاوندوں کے لیے بڑی مشکل ہے. کیا؟ گھر والوں کو سلام کرنا مسکراتے ہوئے اور اس میں پہل کرنا. یہ بڑا مشکل کام ہے آج کل کے خاوندوں کے لیے. یہ تو فن خان بن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر کے باہر کہتے ہیں جی حضرت گھر کے باہر ٹھیک ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں ایک دم بیوی کو دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے. تو گھر کے باہر یہ کیا ہوتے ہیں؟ گلاب کا پھول، اور گھر میں آتے ہی کریلے نیم چڑھے بن جاتے ہیں. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، وہ بیان تو خیر ازدواجی زندگی پہ تھا، تو وہاں بھی یہ بات آئی. آج تو رزق کے حوالے سے ہے نا، وہ ازدواجی زندگی میں سنت کے اعتبار سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو سلام کرتے مسکراتے ہوئے اور پہل کرتے سلام میں. ایک پٹھان کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کو سلام میں پہل کریں؟ مڑا یہ نہیں ہو سکتا، بیوی کو سلام میں ہم پہل کریں. یہ تو مردانگی کے خلاف ہے. گویا اس نے یوں کہا، سنت پر عمل کرنا مردانگی ہے یا دیوانگی؟ مردانگی سنت پر عمل کرنا ہے. تو سنت کیا ہے؟ سلام میں پہل. اب ذرا حدیث سن لیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ نے ضمانت لی، اگر وہ زندہ رہے گا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا، اور جب مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی، جب تک زندہ رہے گا تو ایسا رزق دوں گا جو اس بندے کے لیے کافی رہے گا. حدیث میں کہ نبی نے فرمایا، اللہ نے یہ بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے، اور جب مرے گا اللہ اسے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے. کرنا کیا ہے؟ یہی ذرا کڑوی گولی لینی ہے، گھر میں داخل ہو کے مسکراتے ہوئے گھر والوں کو مسکراتے ہوئے سلام میں پہل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دیں گے. تو کتنی چھوٹی سی بات ہے اور برکتیں آگے کتنی ہیں. کریں گے جی انشاءاللہ. چلے، صرف ایک دفعہ نہیں کرنا یہ کہ آج جا کے کر لیا، زندگی کا اس کو عمل بنانا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں کیا تھا، امی عائشہ نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ کر لیا تھا، نہیں، جب آتے مستقل عادت تھی یہ. اس کی برکتیں پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ دکھائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے بیگم پوچھ لے طبیعت تو ٹھیک ہے نا. اچھا جی، رزق کی اگلی کنجی کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری.
والدین کی فرمانبرداری کرنا، اس سے بری موت سے بھی اللہ بچاتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ ہاں اگر والدین گناہ کرنے کا کہیں، جیسے آج کل بعض کہہ دیتے ہیں نوجوان بچہ داڑھی رکھنا چاہے، بچی پردہ کرنا چاہے، ماں باپ منع کر دیتے ہیں، تو گناہ کی بات ماننا، یہاں پہ بعض لوگ نا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی شریعت میں ہے کہ باپ کی بات ماننی ہے، ماں کی بات ماننی ہے، شوہر کی بات ماننی ہے، تم تو پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ شوہر کہتا ہے نہ کرو پردہ، ہم تو آئی بروز اس لیے کٹواتی ہیں کہ شوہر کی ڈیمانڈ ہے، اور ساتھ حدیث سناتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے شوہر کی اطاعت کرو، بات کو مانو، سمجھو۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اللہ اور اس کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے بڑا بنا لو ماں باپ کو یا شوہر کو، ہماری نافرمانی کر کے ان کی نافرمانی کرو؟ ایسا تو کچھ نہیں، وہ بعد میں ہے۔ مخلوق کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ہے، ان کو کراس کر کے نہیں ہے، بائی پاس کر کے نہیں ہے۔ تو اگر خاوند یا ماں باپ گناہ کا حکم کریں اس کو تو نہیں ماننا، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کافر بھی ہیں تو بات ماننی چاہیے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگلی کنجی دوام طہارت، باوضو رہنا۔ جو باوضو رہنے کی پکی عادت بنا لیتا ہے نا، اس کو کئی فائدے ملتے ہیں۔ نمبر 1 رزق میں برکت، نمبر 2 شیطان کے حملوں میں بچا رہتا ہے، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ نمبر 3 جو شخص باوضو رہے گا انشاءاللہ اس کو موت بھی جب آئے گی تو باوضو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ موت تو ہمیں بھی آنی ہے، جب رات کو بستر پہ سویا کرے نا تو باوضو سویا کرے، اور اس وقت یہ دل میں نیت ہو، استحضار ہو، اللہ آج میں باوضو سو رہا ہوں، یہ جو نیند ہے نا یہ آدھی موت ہے، موت کی بہن ہے، یہ میرے اختیار میں کہ وضو کر لیا میں لیٹنے لگا ہوں، موت کی بہن نیند مجھے آنے لگی ہے، اللہ وہ جو آئے گی نا اصل موت، اور وہ جو آخری نیند ہوگی موت والی، اللہ اس وقت بھی مجھے باوضو سلا دینا، آج میں اس لیے وضو کر رہا ہوں کہ قبر میں جاؤں تو باوضو جاؤں۔ اگلی کنجی جناب رزق کی، چاشت کی نماز پڑھنا۔ 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے، زوال سے پہلے پہلے چاشت کی نماز 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں، 8 پڑھنا چاہے 8 پڑھ لیں، 2 نفل کر کے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، رزق کے اندر اضافہ ہے، برکت ہی برکت۔ ایک زمانہ تھا جب مرد حضرات اپنے کاموں کے لیے گھر سے نکلے ہوتے تھے تو گھر میں مستورات چاشت کی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتی تھی، اللہ ہمارے گھر کے مرد گئے ہوئے رزق کے حلال کے لیے، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو چاشت کی نماز کا بھی رزق کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اگلی کنجی سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد، سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد۔ حدیث کے اندر موجود ہے جو شخص سورہ واقعہ کی پابندی سے اس طرح تلاوت کرے گا اللہ اس کو فقر اور فاقے سے بچائیں گے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ 2-3 وظائف بھی سن لیجئے، ایک تو بتا ہی دیا تھا، بلکہ صبح ابھی خطبے میں جو آیت پڑھی گئی تھی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، سپارہ نمبر 25 سورہ شورى، اس کی آیت نمبر 19 نمبر آیت۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ عطا فرما دیں گے۔ کم سے کم اس کو 3 مہینے کر لیں، باقی تو زندگی بھر کا حصہ بن جائے، عمل بن جائے تو بہت اچھا۔ فجر کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، وضو ہو نہ ہو، قرآن دیکھ کے پڑھے ویسے پڑھے تاکہ سارے سوالات جو آنے نا اس کو میں ابھی کلیئر کر دوں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے، ابھی بیٹھے بیٹھے پڑھنے نہیں، اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، منہ ادھر ہو جائے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی، 70 دفعہ ہی پڑھنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پڑھ سکتے ہیں، 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جب کوئی شرط نہیں بتائی جا رہی نا تو ہمیں شرطیں لگانی بھی نہیں چاہیے۔ ان ساری باتوں کا مقصد نعوذ باللہ کسی کی بے کرامی ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہے کہ ایک عمل بتایا سادہ اور بغیر شرائط کے، اس کو ہم شرائط لگوا کے اپنے لیے مشکل بنائیں۔ جیسے بنی اسرائیل نے کہ ان کو کہا بھائی گائے ذبح کر دو، کوئی گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا،
اب وہ ایسی ہو کیسی ہو فلاں ہو ڈھمکاں ہو کرتے کرتے ایک مشکل کام میں پڑ گئے. بھئی فجر کے بعد پڑھنی ہے، بھئی آپ کو نیند آ گئی تو آدھے گھنٹے بعد پڑھ لو بھائی، کوئی بات نہیں.